العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے اس پسندیدہ پروگرام رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی ARY نیٹ ورک ARY QTV کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی گلی، کسی قریہ، کسی نگر میں، جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا بستے ہیں، ان سب کو ARY QTV کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ الحمدللہ ARY QTV کا یہ 8واں رمضان ہے، اور اس وقت جب بہت سے چینلز شروع ہو گئے تھے، الیکٹرانک میڈیا ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، مذہبی پروگرامز کی جانب اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی تھی جس طرح سے ARY QTV کو سعادت ملی، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق ARY QTV کو بخشی کہ جس نے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے یہ 8واں رمضان المبارک ہے کہ جس میں دینی پروگرامز کا ٹرینڈ سیٹ کیا اور پوری دنیا میں پسند کیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ پھر یہ ماہ رمضان ہمارے درمیان موجود ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان سے رحمتیں برس رہی ہیں، رحمت کا در وا ہو گیا ہے، ابلیس قید ہو گیا ہے، فضائیں ہوائیں وہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقدیس کا دوشالہ اوڑے چل رہی ہیں، گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر طرف ایک عجیب سما ہے، ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قلب و روح بہت زمانے سے آج کے دن کے منتظر تھے۔ جو ہی چاند طلوع ہوا اس ماہ مقدسہ کا، جو اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے، جب ہمارے درمیان یہ مہینہ آیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے قلب و روح اس ماہ مقدس، ان گھڑیوں، ان مقدس ساعتوں کے منتظر تھے۔ شیطان قید کر دیا گیا ہے، وہ ابلیس جو راندہ درگاہ کیا گیا، رحمت حق سے محروم کر دیا گیا، اور پھر رحمت سے مایوس ہوا تکبر کی وجہ سے یقیناً، اور پھر اس رحمت کی مایوسی اس کا ورثہ بن گئی۔ اس ماہ میں سب سے مبارک چیز ایک یہ بھی ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ کتنا کھلا ماحول، کتنا کھلا میدان دیا جاتا ہے عبادات کے لیے کہ جب نفل کا ثواب سنت کے برابر، سنت کا اجر فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ کھلا میدان ہے اور دعوت دے رہی ہے، ہوائیں، فضائیں صدا لگا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کے قرب کا راستہ اختیار کر لو۔ اب درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، مانع نہیں ہے، سفر طے کرو قرب خدا کا، سفر طے کرو اسلام سے تسلیم تک کا، تسلیم سے یقین تک کا، اور یقین ایمان کو یقین کے ساتھ اس کی کیفیات کو جلا دی جائے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا، کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی اپنے اطراف و اکناف میں دیکھتے ہیں کہ کیفیات کچھ بدلی ہوئی اس طرح سے محسوس نہیں ہوتی جس طرح ہم یہ سمجھتے تھے کہ شیطان کے آنے کی وجہ سے، شیطان کے وجود کی وجہ سے، شیطان کی بہکاوے کی وجہ سے، یا ہم اپنے تمام اعمال، اپنی ذاتی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات کو شیطان پر ڈال دیا کرتے تھے۔ اب شیطان جب قید کر دیا گیا تو اب ہم میں وہ تبدیلی محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ جبکہ کہا گیا کہ روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ آج سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے، اور پھر شیطان کے قید کر دیے جانے کے باوجود وہ تبدیلی محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ آج میں بھی اس سوال کا جواب لوں گا، آپ بھی اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ شیطان جب قید کر دیا گیا، پھر نفسانی خواہشات کہاں سے جنم لے رہی ہیں؟ وہ وساوس کہاں سے جنم لے رہے ہیں کہ جو شیطان کے کھاتے میں ڈال دیا کرتے تھے، شیطان کے ذمے ہم ڈال دیا کرتے تھے؟ ناظرین، آج اس پر بھی بات کریں گے۔
لیکن اس جملے کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس تمہید کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یاد رہے، رمضان روزے منزل نہیں ہے، راستہ ہے متقی ہو جانے تک کا. تقوی منزل ہے، اور انہی روزوں کے راستے سے کہا گیا کہ روزے رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو گویا روزے راستہ ہوئے منزل نہیں ہیں، اور ہمیں روزے رکھتے ہوئے اس راستے پر، اس کٹھن راستے پر بہت اچھے طریقے سے، بہت ہموار ہو کر، بہت ہی احتیاط کے ساتھ صراط مستقیم، اس ٹریک کو اختیار کرتے ہوئے چلنا ہے، اور اسی کی دعوت ایک دوسرے کو دینی ہے. یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، بہت سے نئے فارمیٹس کے ساتھ، ایک بہت ہی خوبصورت سیٹ کے ساتھ، جسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے دائیں طرف بھی، میرے بائیں طرف بھی. آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی. آپ سے میری ملاقات صبح بھی ہوگی، سحر میں، اور شام بھی ہوگی، افطار میں انشاءاللہ. رحمت سحر میں، پھر نعمت افطار میں، شام میں آپ سے ملاقات ہوا کرے گی. تو میں آپ کو اپنے تمام تر سیٹ سے، اور پھر اس کے بعد اپنے تمام تر مہمانوں سے آپ کی ملاقات بھی کراؤں گا. آپ کی تمام تر پسندیدہ چیزوں کو، جسے آپ نے بہت زیادہ پسند کیا، اسے ہم نے رکھا ہے، اسے کنٹینیو کیا ہے. اور جہاں آپ کی تمنا تھی، آپ کی خواہش تھی کہ کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے، وہاں ہم نے کچھ آپ کی تمناؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اچھی تبدیلیاں کی ہیں. اور ان اچھی تبدیلیوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے اس پیغام کو، کہ جو الحمدللہ صرف ہمارا پیغام نہیں رہا بلکہ ہر دیکھنے والے کا پیغام بن گیا. ایسے بھی پیغامات ملے، ایسی ای میلز آئیں، ایسے میسیجز ملے کہ آفیسز میں اس پروگرام کو ڈسکس کیا جاتا. پوری دنیا میں، ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، یو کے، یورپ میں، امریکہ میں، تمام جگہوں پر آفیسز میں ڈسکس کیا جاتا ہے، کالجز، یونیورسٹیز میں ڈسکس کیا جاتا ہے، گفتگو کو ڈسکس کیا جاتا ہے، سوالوں کو اور پھر دیے گئے جوابات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. گویا کیو ٹی وی نے یہ فہم دیا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر استوار کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا ہوگا، اور اچھا دیکھتے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ARY کیو ٹی وی. آج ہمارے الحمدللہ آج کے مہمان تشریف لا چکے ہیں، اور ہم جس طرح میں نے عرض کیا کہ گفتگو کریں گے کہ شیطان قید کر دیا گیا، شیطان بند ہو گیا ہے. روزہ راستہ ہے تقوی کے لیے، تقوی منزل ہے. تو بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے جو تقوی کو نہیں جانتے کہ تقوی کیا چیز ہے، اور پھر تقوی کی تعریف کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس منزل تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. روزے اور فاقے میں فرق کیا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ آج جواب لیں گے. آئیے آج کے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں. حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے. الحمدللہ. مفتی صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، ایک بہت ہی باکمال شخصیت ہے، اور میں ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا کہ یہ ہمارے اس پروگرام کی رونق ہیں. بزم سحر کی، رحمت سحر کی، سحری ٹائم کی، کسی بھی عنوان سے پروگرام آراستہ کیا جائے، مفتی اکمل صاحب اس پروگرام کی جان ہوا کرتے ہیں. اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت جناب علامہ عمران الحق کلیانوی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ تشریف رکھیے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان عالم علامہ محمد رؤوف خان صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، تشریف رکھیے. بہت شکریہ آپ کا بھی. مفتی صاحب، تمام علماء کرام کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ مبارک ساعتیں حاصل ہوں، اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل ہو تو خوشی تو ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک جیسے اب آپ نے تمہیدی کلمات میں ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن نفسانی خواہشات اور وساوس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس سے ذرا خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کی برکات سے انسان محروم نہ رہ جائے. تو امید و بیم کسی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ خوشی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مبارک ساتھوں کو دوبارہ ان کی برکات سمیت ان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشی سے تمام چہرے جو ہے وہ کھل اٹھے ہیں. جی بے شک. کچھ تو یقیناً جب سے آغاز ہوا رمضان کا، اور پھر اس کے بعد
جب اپنے اس پسندیدہ پروگرام کو ایک مرتبہ پھر دیکھا اور اتنی ساری خوشنما تبدیلیوں کے ساتھ، خوشگوار تبدیلیوں کے ساتھ دیکھا تو اور زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہوگی. اس حوالے سے ہمیں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو یہ تمام تر تبدیلیاں کیسی لگی ہیں. یہ بالآخر تو آپ ہی کی تمناؤں کا صبر ہے، آپ کی خواہشات کی تکمیل کے طور پر ہم نے پیش کیا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ رمضان کا آغاز ہو گیا اور ایسا نہیں لگتا کہ جیسے قلب و روح بہت زمانوں سے، صدیوں سے کچھ پیاسے تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے؟ الحمدللہ جیسے ہی وہ چاند کا اعلان ہوا تو مسلمانوں میں باہم مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب یہاں پہ آئے تو آپ لوگوں کا ماشاءاللہ سیٹ ایک پر رونق اور بہت ہی آپ لوگوں کی پوری ٹیم کی ایک جدوجہد دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ایک الحمدللہ آج جو میڈیا جس خوبصورتی کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ مسلمانوں کے دلی جذبات جو رمضان المبارک سے وابستہ ہیں، تو آپ لوگ جو مل کے اس کو ایک سمجھے پروان چڑھا رہے ہیں تو دل کو بڑی تسکین ہوئی کہ اس ظلمات کی دنیا میں بھی آج ماشاءاللہ روشنی پھیلانے والے اور راہ ہدایت دکھانے والے آپ جیسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں. اور میرا تعلق جو جامعہ کراچی سے ینگسٹرز وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہمیں ملتے ہیں بتاتے ہیں آپ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر ان چیزوں کا ایک بڑا چینج آتا ہے الحمدللہ. حضرت مفتی صاحب کو ماشاءاللہ بہت دنیا دیکھتی ہے اور ہم سے بھی جو ہے نا وہ بسا اوقات اپنے ذریعے سے سلام کہلوانا چاہتے ہیں. آج میری خوش نصیبی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ. تو آپ لوگوں کے پروگرام یہ نوجوانوں میں ذہنی انقلاب کا بہت بڑا الحمدللہ ذریعہ ہے. تو اللہ مبارک فرمائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ناظرین ایک بہت زیادہ خوشی کی بات ہے جو مفتی صاحب ہر سال کہتے آئے اور ایک محنت میں کوشاں تھے، ایک منزل کو سامنے رکھے ہوئے، اسے فوکس کرتے ہوئے جس راستے پر چل رہے تھے وہ الفرقان اکیڈمی تھی. اور اب وہ پودا جو کچھ سالوں پہلے لگایا گیا تھا، بیج بویا گیا تھا، اب وہ تناور درخت بن چکا ہے، سایہ دار بھی ہے، پھلدار بھی ہے، اور یہ اسی کا ثمر ہے جس کا نام علامہ محمد رؤوف خان ہے. السلام علیکم. ایک تو بہت خوش آمدید آپ کو. اور مفتی صاحب کا وہ جو لگایا ہوا درخت تھا اب وہ ثمر دینے لگا ہے، سایہ تو دے ہی رہا ہے، پھل بھی دینے لگ گیا ہے. کیسا لگتا ہے آج استاد کے سامنے بیٹھ کر؟ ایک وقت تھا جب ہم یہ پروگرام دیکھتے تھے، مفتی صاحب سے ہم بہت انسپائر ہوتے تھے. جب میں نے درس نظامی بھی جوائن نہیں کیا تھا، مفتی صاحب کو اس پروگرام میں دیکھ کر پھر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ان سے پڑھوں، تو پھر وہ شرف حاصل ہوا. الحمدللہ آج میرے لیے یہ ناقابل یقین ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ چند کلمات میں عرض کروں. ماشاءاللہ، بہت مبارک آپ کو بھی، اور بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ایک بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کیسا لگ رہا ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ میرا بھی 8واں رمضان ہے کہ مستقل سحری، اور آپ کا بھی 8واں رمضان ہے، تو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ جی الحمدللہ، جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کے نتائج کے بارے میں وہ تذبذب کے عالم میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کامیابی ہو سکتا ہے ناکامی ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اسی کے فضل و کرم پہ نگاہ رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے آغاز کیا تھا، اور آپ کا ہمارا ساتھ تو شروع سے ہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور مستقل یہ پروگرام مقبولیت حاصل کرتا رہا. اور اس کے جو ثمرات جیسے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ ینگ جنریشن پر بڑے پازیٹیو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لوگوں میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے، شعور کی بیداری. جب انسان تھوڑی بہت محنت کرتا ہے اور اس کا اس طرح کا پازیٹیو رزلٹ سامنے آتا ہے تو بہت ہی روحانی سکون ملتا ہے. جی اور صحیح بات ہے کہ یہ آپ کا میرا 8واں پروگرام نہیں ہے بلکہ کروڑوں لوگوں کا 8واں پروگرام ہے جو ہمارے اب فیملی ممبرز بن چکے ہیں. بالکل، وہ صرف ویور نہیں ہیں، وہ اب اس فیملی کا، اس ARYQTV کی فیملی کا حصہ ہیں. مفتی صاحب، تقوی منزل ہے، روزہ راستہ ہے، تقوی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تقوی دراصل ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. جب قلب کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی اس کو توفیق حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں معیوب اور معتوب ہیں. اگر یہ وصف قلب میں موجود نہ ہو تو انسان نہ تو گناہوں سے بچ سکتا ہے، نہ خطاؤں سے بچ سکتا ہے، نہ اپنے عیوب و نقائص پر نگاہ رکھ سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام قرب حاصل کر سکتا ہے. صحیح. تو گویا کہ یہ قلبی وہ کیفیت ہے کہ جو کیفیت حاصل ہو جانے کے بعد انسان آخرت کا راستہ بہت آسانی سے طے کر لیتا ہے.
اور نفس و شیطان کے شر سے بہت حد تک محفوظ ہو جاتا ہے. اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم کوئی بھی عبادات کرتے ہیں یا وہ جو کہا گیا کہ بدبخت ہے وہ شخص کو جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو ایک اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں وہ تبدیلی آ چکی ہے یا نہیں، وہ انقلاب آ چکا ہے یا نہیں. یہ اس کا نام تقویٰ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح حضرت مفتی صاحب نے تقوی کی وضاحت فرمائی، اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ وہی کیفیت ہے. ایک تو جس طرح آپ نے کہا اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ نے فزیکلی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انڈیویجولی ہر ایک کو بائی برتھ دیے ہیں کہ وہ اچھے برے کا شعور رکھتا ہے. مثال کے طور پہ چوری، شراب، جھوٹ اور بہت سے وہ فزیکل ریلیشن وہ تمام مذاہب میں برے سمجھے جاتے ہیں، حرام ہیں. جس طرح اسلام نے محرم نامحرم کا ایک تصور رکھا، کن سے شادی جائز کن سے ناجائز، اسی طرح اچھا برا، رشوت، سود اور بہت ساری ایسی برائیاں وہ ایسی ہیں کہ جو دیگر مذاہب میں بھی بری ہیں. تو ایک تو انسان کا اپنا اندر کا مفتی ہے کہ جو اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ میں یہ اچھا کر رہا ہوں یہ برا کر رہا ہوں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جب تمہارا دل کسی بات پر مطمئن ہو تو سمجھو کہ تم وہ ٹھیک کام کر رہے ہو، اور اگر دل میں کھٹک ہو اور ڈر ہو کہ لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو جائے تو سمجھو غلط ہے. یہ تو ہمارا جسمانی مفتی ہے کہ جو ہمیں خود اپنے طور پر سکھاتا بتاتا ہے. لیکن اس کو اچھی طرح ایک پورے گائیڈ لائن دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا کہ جو ہمیں اس چھوٹے سے مائنر سے مفتی کے اوپر بہت بڑی سپرویژن عطا فرماتے ہیں، اور وہ حضرات قرآن سنت کی تعلیمات ہمیں دے کے یہ جو ہمارے اندر کا مفتی اس کو صحیح راہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اب یہ اچھا، یہ برا، یہ حلال، یہ حرام. ان چیزوں پہ اب حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے چلنا، یہی تقویٰ ہے کہ ہم جو 11 مہینے ظلمات میں ڈوب جاتے ہیں اس سے اللہ پاک صاف ستھرا کرنے کے لیے ہمیں 1 مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم اس مہینے میں اپنی اوور آلنگ کرا لیں اور ایک ٹیوننگ ہماری ہو جائے اسلامی لحاظ سے، روحانی ٹیوننگ کہ سال بھر پھر ہم پاکیزہ زندگی گزار سکیں. جس طرح رسول پاک نے فرمایا بھی ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو بیچ کے گناہ ہے اس کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے خلاصی کا جو ہمیں مہینہ عطا فرمایا، بہت سارے ہمارے لیے پیغام لے کے آتا ہے. ٹھیک. اور ٹیوننگ ناظرین کرائی بھی اسی لیے جاتی ہے کہ پھر کہیں کچرا نہ پھنسے چلتے ہوئے سفر پر. تو یہ روحانی ٹیوننگ بہت زیادہ ضروری ہے. اس پروگرام میں جو ایک اور بہت اہم تبدیلی کی گئی ہے اور آپ کے لیے بہت خوشگوار تبدیلی ہوگی اور آپ اس کو بہت پسند کریں گے، مجھے یقین ہے کہ ایک سوال بھی ہوگا اور اس کے سوال کے 3 آپشنز رکھے جائیں گے اور جو صحیح جواب دے گا اسے تحفہ بھی دیا جائے گا. تحفہ کیا ہوگا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اور آج بتا کر جاؤں گا، اور بہت اچھا تحفہ ہوگا، اس کا یقین کر لیجئے اگر میری بات پر آپ یقین کر لیتے ہیں تو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ یقین کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ 3 آپشنز ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یا سورہ رحمان. تو یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ رحمان یا سورہ آل عمران. ان تینوں میں سے ایک آپشن ٹھیک ہے. جو بھی جواب دینا چاہے اسے کرنا یہ ہے کہ FRQ اپنے موبائل سینڈنگ آپشن میں جائے، FRQ ٹائپ کرے، اسپیس اور پھر اس کے بعد RS ٹائپ کر کے اسپیس دیجئے. RS سے مراد ہے رحمت سحر. تو جب بھی آپ سحری کے پروگرام کا آنسر دینا چاہیں گے تو RS ٹائپ کریں گے، FRQ ٹائپ کریں، پھر اس کے بعد اسپیس، پھر اس کے بعد RS ٹائپ کیجئے، پھر اپنا جواب ٹائپ کیجئے، نام اور اپنا ایڈریس، اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے 8038 پر. ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے. اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ. اپنے میسج کے سینڈ آپشن میں جائیے، FRQ ٹائپ کیجئے، پھر اس کے بعد اسپیس، پھر اس کے بعد RS ٹائپ کیجئے، اپنا جواب لکھیے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر سینڈ کر دیجئے. بہت سے لوگوں کو اس کا جواب پتہ بھی ہوگا. ہم نے کوشش کی ہے کہ سوال ایسے انتخاب کیے جائیں کہ جو بہت زیادہ مشکل بھی نہ ہو، بہت زیادہ آسان بھی نہ ہو، آپ کو تگ و دو بھی نہ کرنی ہو، اور وہ لوگ کہ جو ابھی جنہوں نے داخلہ لیا ہے پہلی دوسری کلاس میں ان کے لیے بھی آسان ہو. تو جواب دیجئے، ٹائپ کیجئے. SMS جتنے زیادہ جوابات صحیح آئیں گے پھر ہم ان میں سے قرآن اندازی کریں گے اور جس کا نام ہوگا اس کو گفٹ ہیمپر، ایک بہت اچھا سا گفٹ ہے جو مجھے بھی بہت پسند ہے، میں انشاءاللہ
آپ کو دوں گا جیتنے والے کو. تقوی جو ہے اس کے کوئی مراتب بھی ہوتے ہیں صاحب تقوی, یا تقوی کسی ایسی چیز کا نام ہے کہ جیسے گھڑی ہے بس جس نے پہن لی نظر آ رہی ہے کہ جو اس نے پہن رکھی ہے, یا اچھی برے تقوی کے مراتب بھی ہیں؟ ہاں بالکل ہیں. دیکھیں تقوی چونکہ یہ قلبی وصف کا نام ہے جیسے کہ عرض کیا, تو یہ ظاہری طور پہ تو نظر نہیں آتا, لیکن جس کے قلب میں موجود ہوں کچھ ایسی اس کے ظاہر پر علامات سامنے آ جاتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم اندازہ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ صاحب تقوی ہے. جس کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں, اور متقین کے بہت سے درجات بیان کیے گئے ہیں, جس میں سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں اس پہ فرض اور واجب قرار دیں انہیں ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا, اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا, یہ عوامی تقوی کہلاتا ہے, سب سے نچلے درجے کا تقوی. ٹھیک. اس کے بعد پھر اس کے جتنا انسان زیادہ احتیاط بڑھاتا رہتا ہے, جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے 70 حلال چیزیں فقط اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ کہیں میں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اللہ. یہ ایک اور آگے درجہ ہے, اور اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا سے اپنے قلب کو بالکل خالی کر لیتا ہے, اب وہ صرف اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, اور بالکل کوئی غیر اللہ کا خیال اس کے قلب میں نہیں آتا. ہاں جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ضمن میں ہی شمار ہوتی ہیں, اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں شمار ہوتی ہے. مراد یہ کہ دنیاوی آلائشوں سے بالکل پاک و صاف ہو کے اپنے قلب کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے. پھر ایسا شخص, یہ تو انبیاء علیہ السلام کا, صحابہ کرام کا, اولیاء اعظام کا تقوی ہے کہ پھر اس میں کسی غیر کی گنجائش نہیں رہتی. تو اس اعتبار سے جتنی احتیاط بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی تقوی گویا کہ اس کے اندر زیادہ ہے, اور اتنی ہی پازیٹیو علامات اس کے اوپر ظاہر ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک. روزہ اور تقوی یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے, کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمیں جو حکم مل رہا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تقوی اختیار کر سکو, تو کیا تقوی اختیار کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے, صرف روزہ دے سکتا ہے, یا روزہ سب سے زیادہ دے سکتا ہے؟ تقوی بہت ساری عبادات دے سکتی ہیں, اس میں تمام ہی عبادت کا مقصد تقوی ہی ہوتا ہے, کیونکہ عبادت کرنے سے انسان کے نفس پر ایک بوجھ طاری ہوتا ہے, اور اس بوجھ کے سبب نفس کی گرفت کمزور ہوتی ہے, شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے, تو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. تو عبادت چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو, ان کا مقصد اصل میں تقوی ہی ہوتا ہے. تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو نفس کی گرفت کمزور ہوتی ہے, انسان بھوکا ہے, پیاسا ہے, اپنی شہوانی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 خواہشات سب سے مضبوط ہوتی ہیں, ایک بھوک کی, دوسرا شہوت کی. تو جو انسان اپنی ان 2 خواہشات پر قابو پا لے تو وہ بقیہ خواہشات پر بھی بہت آسانی سے قابو پا سکتا ہے. جب انسان روزہ رکھ رہا ہے, ان 2 خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر بقیہ خواہشات پر قابو پانا آسان ہو گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک. روزہ رکھنے کے باوجود تقوی کے اثرات کیوں محسوس نہیں ہوتے ہیں؟ عمومی طور پہ تو ایک رمضان المبارک کے آتے ہی ہم سب ایک معاشرے میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ اجتماعی تبدیلی رونما ہوتی ہے, اور وہ مساجد کی رونق, عبادت کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ ہاں جو شیطان کی قید کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس کے اثرات نظر آتے ہیں. پھر بھی بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تقوی کا جو لنک اللہ پاک نے اس سے بتایا, جب تک کہ ہم اصل جو اس کی صورت ہے اس روزے کی اس کو نہیں اپنائیں گے تو اس وقت تک وہ تقوی حاصل نہیں ہوگا. اس کو تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ایسا روزہ کہ جو صبح سے شام تک اگر بھوکا بھی رہ رہا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تو ایک فاقہ ہے. اور بہت سے لوگ وہ صرف رت جگہ کر رہے ہیں, رات کو جاگ رہے ہیں, نیٹ یوز کر رہے ہیں, اور کام کر رہے ہیں, عبادت نہیں ہے. تو محض جاگنا عبادت نہیں. اسی طرح بھوکا پیاسا رہنا عبادت نہیں, بلکہ اس کے جو ثمرات ہیں اس کو سوچتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, محسوس کرتے ہوئے جب کوئی روزہ رکھے گا تو تبدیلی آئے گی. تقوی کا اس سے روزے سے لنک کیا ہے, یہ اصل میں اللہ پاک نے دکھایا کہ تقوی نام ہے حلال چیز کی طرف رغبت, حرام سے بچنا. اس روزے میں پوری پریکٹس اسی چیز کی ہوتی ہے. سب کے کھانے کے ٹائم سیم ہو جائیں گے, افطار, روزہ, سحری سب بالکل سیم ٹائم میں کرنا ہوتا ہے. ایک تو کیجول بالکل سب کا فکس ہو جاتا ہے عام دنوں سے ہٹ کے. دوسری بات یہ وہ حلال چیزیں ابھی ہمارے سامنے پانی چائے جو کچھ بھی رکھا ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. ایک لمحہ آئے گا کہ اس پر جب گھڑی کا کاٹا ہوا پہنچ گیا تو اللہ کا حکم ہو جائے گا کہ اب اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے. وہ وقت شروع ہو گیا, ہم نے نیت کر لی,
قصدن اگر اس میں سے ہم نے ایک سپ بھی لے لیا تو 60 روزے کے ہم پر جرمانہ لگا دیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح افطار کے وقت جب حکم ہو گیا روزہ کھولنا ہے اس وقت یہ چیزیں سامنے رکھی ہوں اور ہم اس میں تاخیر کر رہے ہوں تو روزہ مکروہ ہو گیا. تو در حقیقت دکھایا جا رہا ہے تقوی اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کے لیے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جب ضرورت پڑے, حرام چیزیں تو اس سے بدرجہ اولا چھوڑ دینی چاہیے. یہ در حقیقت پریکٹس پوری اس مہینے میں ہمیں یہی مشق کرائی جاتی ہے. ٹھیک. ناظرین کرام, ایک چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 100 سے زائد میسیجز جو ہیں وہ آ چکے ہیں اب تک. ابھی مجھے اناؤنس کیے بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے, اور جلدی جلدی SMS کیجئے آپ اس پروگرام کو کیسا دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ پسند کر رہے ہیں, کچھ تبدیلی چاہتے ہیں, کچھ مبارکباد دینا چاہتے ہیں, کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں, اور اپنے سوال کا جواب بھی ضرور دیجئے. FRQ ٹائپ کیجئے اپنے سینڈ آپشن میں جا کر, RS اسپیس کے بعد پھر اسپیس اور اس کے بعد اپنا جواب اور نام اور شہر کا نام لکھ کر اس پروگرام میں شامل ہو جائیے. 8038 کوئی بھی سوال بھی کر سکتے ہیں آپ SMS کے ذریعے اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. روزہ سب نے رکھا مفتی صاحب, سب نے صبح سے لے کر شام تک اتنا ہی وقت تھا جب بھوکے رہے پیاسے بھی رہے, لیکن اس روزے کے بھوکا رہنے کے, سمجھ لیجئے اس بھوکا رہنے کے, روزہ رکھنے کے سب پر اثرات ایک جیسے نہیں ہوئے. یہ کیا وجہ ہوئی؟ حالانکہ وہ بھی صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھا رہا, اور جس پر اثرات ہو رہے ہیں وہ بھی صبح سے, کہیں نیت کا کہیں خیال کا کوئی عمل دخل ہے یا کسی عمل کا کوئی اس میں کوئی دخل ہے. ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی عالمی شہرت یافتہ ثنا خان, میرے بھی بہت پسندیدہ بہت محبوب ثنا خان, آپ کے بھی بہت پسندیدہ بہت محبوب ثنا خان. میں کیا کہوں ان کے تعارف میں, پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے جہاں جہاں میں گیا ہوں, جن جن ممالک میں نے دیکھے ہیں, برسوں گزر گئے, زمانے گزر گئے, آج بھی تر و تازہ آواز, آج بھی جی چاہتا ہے کہ انہیں سنتے رہیں, وہ سناتے رہیں. ہم سب کے بہت پسندیدہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیق بھائی رمضان بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب, سوال کا آپ جواب دے رہے جی ہیں. ہاں, آپ نے شاید فرمایا کہ روزے تو بھوکا پیاسا سب رہتے ہیں لیکن اس کے اثرات سب پہ برابر نہیں آتے. جو حضرت نے بہت اچھی وضاحت کری دی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو روزے کی روح ہے جب اسے سمجھے بغیر صرف فقط کھانے پینے اور تقاضائے نفسانی کو چھوڑنے کو کافی سمجھا جائے گا تو اسی سے پھر روزے کے صحیح ثمرات کبھی حاصل نہیں ہو سکتے ہیں, اور ہم میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتی جو اصل میں مطلوب شرع ہے. اب دیکھیں سحری کے اندر خوب ٹھوس ٹھوس کے کھانا, 2 پراٹھے 3 پراٹھے, پھر پھینیاں, اور پھر یعنی عام روٹین سے روزہ زیادہ رکھنا ہے نا, جو روزہ رکھنا. اچھا, ایسے میسیجز بھی آتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کو سارے دن پیاس نہیں لگے گی. یعنی وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسا آپ روزہ رکھیں کہ نہ بھوک لگے نہ پیاس, تو یہ ٹوٹکا اختیار کر لیں آپ. اچھا, پھر دن میں کوشش کرنا ٹھیک نہیں ہے. نہیں, بالکل صحیح نہیں ہے. تو بالکل روزے کے مزاج کے خلاف ہے, مزاج شرع کے خلاف ہے. جب تک بھوک محسوس نہ ہو, جب تک ذوف محسوس نہ ہو, جب تک انسان جاگ کر اپنے آپ کو ارادتاً بہت سارے گناہوں سے نہ روکے, روزے کی روح حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب ہوتا یہ کہ سوئے فجر کے بعد زہر کی خبر لی, زہر پڑھ کے سوئے, عصر کی خبر لی, عصر کے بعد باہر نکل گئے, دوستوں کے پاس بیٹھے, مغرب کے ٹائم گھر میں آئے, پھر روزہ افطار کرتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں چلا آج تو روزہ کیسے جلدی گزر گیا. اور پھر افطار میں تو ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے دشمن کی فوج پہ, اور پورا وہ سب سمیٹ کے ٹینکی فل. تو آپ خود سوچئے کہ جب اس طریقے سے, اور پھر جب افطار کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سمجھتے ہیں شاید اب وہ پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں, اب ہم جو چاہے کریں. اس کے بعد پھر وہی گناہوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے یا فضول قسم کے کاموں کا سلسلہ ہوتا ہے. اس طریقے سے تو روحانی فیض حاصل نہیں ہو سکتا نا. ہاں, جو اس کی قدر کرتا ہے, جو اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے جیسے کہ تقاضائے شریعت ہے, یہ مطلوب شریعت ہے, اس پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون, اس مشہور آیت کے آخر میں کہ روزہ رکھو تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو, یہ اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم اس طریقے سے روزہ رکھیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. سحری میں کم کھانا, افطار میں کم کھانا, دن کے اندر مشقت وغیرہ برداشت کرنا, جاگنا, زیادہ جاگنا, ذوف محسوس کرنا, اور اس طریقے سے نفس کو مغلوب کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. وہ تو کہتے ہیں بندے کو خوش خوراک ہونا چاہیے. یہ لیکن یہ خوش خوراکی روزے کے جو مثبت اثرات ہیں اس کو ختم کر دیتی ہے.
یہ خوش خوراکی پورے سال کریں. خوش خوراکی یہ نہیں ہے کہ ڈھیروں کھا لینا. جی ہاں, خوش خوراکی تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا طریقے سے اصل تمیز میں سے. دیکھیں جب تصور یہ قائم ہو جائے کہ اتنا کھاؤ کہ روزہ لگے ہی نہیں, جی ہاں, جب پھر یہ کیا بچے گا؟ پھر روزے کی روح کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک. بھوک محسوس ہونی چاہیے, ذوق محسوس ہونا چاہیے, تو پھر انشاءاللہ برکت حاصل تو ہوگی. یہ جو رمضان میں اگر آپ تقوی اختیار کرنے میں, تقوی پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر اس پر بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ یہ کتنا عرصہ رہتا ہے, صرف رمضان تک آپ کا ساتھ دیتا ہے, پھر شیطان بھی تو بکھرے ہوئے شیر کی طرح آتا ہے, وہ لوٹ کر پھر وہ وساوس اور سب بہکانا, وہ سلسلہ بھی تو شروع ہو جاتا جی ہے. ہاں, اصل میں ہماری توبہ بھی آج کل کمیٹیڈ ہوتی ہے. ابھی رمضان کا چاند نظر آتے بہت سارے نوجوانوں نے کمٹ کر لیا کہ ابھی رمضان میں مجھے یہ گناہ نہیں کرنے. رمضان میں میں رمضان تک یہ کام نہیں کروں گا. بہت سے اسموکنگ کرتے ہیں, کہتے ہیں رمضان میں ہم نہیں کریں گے, ہم شیو نہیں کرائیں گے, ہم فلاں گناہ نہیں کریں گے, اعتکاف میں بیٹھیں گے. وہ شروع سے کمیٹیڈ ہوگا رمضان تک ہم یہ نہیں کریں گے. تو جیسی نیت ہے ویسے ثمرہ ظاہر ہوگا. جب پہلے سے انہوں نے کہہ دیا کہ جب رمضان تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو توبہ ان کی وہ مشروط ہو گئی چاند رات تک, کہ اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. جیسی چاند رات ہوتی ہے تو وہ ہم بھی ایک دم بفرے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو گناہ ابھی چھوڑ چکے تھے ایسا ان میں نیت ہماری چونکہ خفیہ طور سے سیدھے مارکیٹ میں جی ہاں, تو خفیہ نیت پہلے سے تھی کہ جی چاند رات تک ہمیں بس بچنا ہے, تو پھر وہ توبہ وہیں تک رہتی ہے. اللہ ہمیں نیت کے اوپر دیتا ہے. نیت اچھی ہوگی کہ اللہ میں زندگی بھر کے لیے اچھا رہنا چاہتا ہوں, تو پھر اللہ پاک بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں مجاہدے برداشت کرتے ہیں تو اللہ ایک زور دے کے فرماتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہم بھی ضرور ان کے لیے اپنے راہوں کو کھول دیں گے. ایک سبیل نہیں فرمایا, سبلنا, کہ ہم ان کو اپنی راہوں کی رہنمائی فرمائیں گے. تو جب انسان کی خود کی اپنی نیت میں کھوٹ ہو تو کھوٹ اس پہ پھر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے. تو اللہ ہمیں اچھی اور پکی توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو توبہ کر لی جائے, پھر اس کے بعد کیا نیت کی مضبوطی, پھر اس پر استقامت, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ نیت کا بہتر کرنا ضروری ہے, اور کرنا ضروری ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں اس تقوی کو رمضان کے بعد بھی قائم رکھنے کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی اور بہت ساری چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا. اس میں ایک تو عبادات شامل ہیں, جیسے نمازوں پر استقامت حاصل کرنی ہے, 5 نماز ادا کرنی ہے. پھر قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے, اس سے مطالعہ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں گویا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ارشاد فرما رہا ہے آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا, سر سے تقوی قائم رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن, دوسرا حدیث. پھر اس کے ساتھ علماء کی صحبت, ان کی تقاریر کو سننا اور اچھی صحبت کو اختیار کرنا. اس طرح کی دیگر چیزوں کو ہم اختیار کریں گے تو یقین ہے کہ تقوی قائم رہے گا. ٹھیک. کیا اس کو کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں اگر اسٹیپ وائز اس کو شامل کر لیا جائے؟ کیونکہ آج کا وہ دن ہے کہ جب عزم بھی کرنا ہے, ارادہ بھی, اور بہت سو نے یقیناً عزم اور ارادہ کر لیا ہوگا, اور پہلے رمضان سے ہی بالکل نمازوں کی پابندی بھی شروع ہو گئی ہوگی. اس پر کیسے استقامت کی جا سکتی ہے, یہ چیز پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ منزل نہیں ہے, یہ راستہ ہے رمضان؟ صحیح بات. دیکھیں, سب سے پہلے تو وہی نیت کی مضبوطی بہت ضروری ہے کہ انسان, جیسے حضرت نے فرمایا کہ لمیٹڈ نیتیں نہ کرے بلکہ اس کو دوام اور استمرار اس کو دے. اور سب سے پہلے ہر چیز کی اہمیت سمجھی جاتی ہے. جب انسان کسی شے کی اہمیت سمجھتا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے. تو تقوی کی اہمیت سمجھے اچھی طریقے سے کہ جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو انسان میں کون کون سی اچھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے بعد مزید دین و دنیا میں اور آخرت میں کن کن انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے. قرآن کا اسلوب بھی یہ ہے کہ انسان کو آخرت کی طرف مائل کرنے کے لیے ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں اختیار کی گئیں, دونوں کو بیان کیا گیا ہے. کبھی جنت کے واقعات ہیں, کبھی دوزخ کے ہیں. تو اس طریقے سے تقوی کے فضائل انسان سنے گا تو ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ اچھی صحبت انسان اختیار کرے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے. صاحب تقوی انسان کو دیکھ کر ہی انسان کے اندر اچھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے دوسرے بزرگ کے بارے میں, اور یہ عاجز انکساری کے ساتھ ہی فرماتے تھے کہ جب کبھی مجھے عبادات میں سستی حاصل ہوتی ہے تو میں فلاں بزرگ کی زیارت کر لیتا ہوں تو 1 مہینے کی عبادت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے اچھے لوگوں کی صحبت, پھر قرآن و حدیث سے اپنے تعلق کی مضبوطی, پھر اپنا محاسبہ, پھر جو غلط قسم کے کام ہیں ان کے جو منفی آخرت کے اندر نتائج مرتب ہونے والے ہیں
سخت موت ہے، بری موت ہے، عذاب قبر ہے، میدان معاشر کی ذلت و رسوائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں جہنم میں ٹھکانہ ہے، ان سب کو اپنے پیش نظر رکھا جائے تو الحمدللہ نفس کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے. پھر بھی بتقاضۂ بشریت اگر خطا ہو جائے تو الحمدللہ توبہ کی توفیق جلدی حاصل ہو جاتی ہے. یقین کیا کہیں گے چند جملے علامہ یہ صاحب؟ بس یہ کہ اللہ پاک کو توبہ بندے کی سب سے زیادہ پسند ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے خیر و شر دونوں رکھے ہیں، تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے بہت ہی پیار کرتے ہیں کہ جو خطا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے. تو ہم مایوس کبھی بھی نہ ہوں، ادھر گئے مادر گئے نو نیس سب بار اگر توبہ شکستی بادہ. ہم صبح سے شام تک اپنے کپڑے بار بار بدلتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں. زندگی کے ہمارے جو لمحات ہیں اگر غور کریں ہم کتنے لاکھوں کروڑوں مرتبہ یعنی ہم نے زندگی میں اپنے چہرے کو دھوتے ہیں مرنے تک. تو جس طرح ہم اپنے جسم کی صفائی کی فکر رکھتے ہیں اس طرح اعمال جو ہمارے روحانی ہیں، تو اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے توبہ بھی نہ چھوڑیں، صحیح. کنٹینیو رکھیں تو اللہ پاک بخش دیں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب کیا کہیں؟ میں کہوں گا کہ دس رمضان مسٹ بی دا لائف چینجنگ رمضان. یعنی یہ رمضان زندگی میں بیشتر مرتبہ آ کے گزر چکا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں ویسی تبدیلی نہیں آتی جیسی آنی چاہیے. ٹھیک. تو اس رمضان کو شروع سے ایک پلاننگ کر کے ایک آرگنائز طریقے سے گزاریں کہ اس میں کیا کرنا ہے، اور جس طرح ہم نے مقصدیت پر گفتگو کی کہ تقوی حاصل کرنا ہے، اس پر استقامت حاصل کرنی ہے، ٹھیک. تو اس کو پر فوکس کرنا ہے. صحیح. ناظرین آج کا سوال ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیجئے. آج کا سوال ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ رحمان یا سورہ آل عمران؟ جواب دینے کے لیے اپنے میسج کے سینڈنگ آپشن میں جا کر FRQ ٹائپ کیجئے، پھر اسپیس، پھر RS ٹائپ کیجئے، اور پھر اس کے بعد اسپیس اور اپنا جواب اور اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر 8038 پر سینڈ کر دیجئے. مفتی صاحب تشریف فرما ہیں. علامہ عمران الحق کلیانوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. علامہ محمد رؤوف خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کچھ نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت، کسی بھی موضوع پر بہت خوبصورت انداز سے بولتے ہیں. حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو رکھنے والی شخصیت اور بہت علمی اور فکری اعتبار سے چیزوں کو پرکھنے والی اور پھر خوبصورت الفاظ کا پیرہن دے کر اسے ڈیلیور کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم آپ کا بھی السلام بہت شکریہ، ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ. تشریف لائے. اور میں تعارف کرا چکا تھا، میرے ہی نہیں ہم سب کے بہت محبوب عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج صدیق اسماعیل صاحب. السلام علیکم. صدیق بھائی خوش آمدید. ماشاءاللہ آپ سب کو رمضان کی بھی بہت مبارکباد. بہت بہت مبارک. جی ہاں ناظرین، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اب شامل کی جائیں گی. ٹیلی فون کالز کے لیے ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ضرور اس پر کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کر سکتے ہیں. اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا فارمیٹ. اور اگر سوال کرنا چاہتے ہیں SMS کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اپنا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں اور آج کے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں. آج کا سوال ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ رحمان یا سورہ آل عمران؟ اپنے میسج کے اپنے موبائل کے میسج سینڈ میسج کے آپشن میں جائیے، FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس RS ٹائپ کیجئے اور اس کے بعد اسپیس اور اپنا جواب، نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر 8038 پر بھیج دیجئے. آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. الحاج صدیق اسماعیل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بسم اللہ صدیق بھائی. رحمتوں کی برسات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی راتیں ہیں، تو آئیے اللہ تعالیٰ سے کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی
میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ شاہ صاحب شیطان بند ہو گیا، لیکن کچھ آثار فضا میں کوئی تبدیلی، ہوا میں تبدیلی اس انداز کی، یا ایسا محسوس ہو کہ ہمارے رویوں میں کوئی تبدیلی اچانک اس کے قید ہونے سے آ جائے، ایسا کچھ اس کا کوئی مظہر نظر نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً جو آپ نے ذکر فرمایا کہ اس کے آثار ہماری طبیعتوں میں اور ہمارے داخل و خارج میں نمودار کیوں نہیں ہوتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شیطان اور شیاطین کا قید کر دیا جانا، زنجیروں میں جکڑ دیا جانا، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ ٹھیک، اچھا اس میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے یا شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ابھی میں اس کی طرف گزارش کرتا ہوں، پہلے تو اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ شیاطین ہو یا بالخصوص جو ابلیس ہے، تو وہ تو جس کو ابو الجن بھی کہا گیا، ابو الشیاطین بھی کہا گیا، اصل شیطان و ابلیس اس کو ہی کہا گیا، تو وہ خارج کے اندر باقاعدہ ایک وجود ہے۔ ٹھیک، وہ نہ کسی بدی کے تصور کا نام ہے اور نہ انسان کے باطن میں پیدا ہونے والے کسی بدی کے خیال کا نام، بلکہ وہ ایک مشخص ذات ہے اور خارج میں اس کا ایک وجود موجود ہے، اور اسی کو یہ حکم ہوا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو نہ حضرت آدم کسی خیر کی فکر کا نام ہے، نہ جذبہ خیر کا نام ہے، بلکہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ایک وجود ہے اور ان کو پیدا کیا گیا تھا، جن کو سجدہ کرایا گیا، تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، اسی طرح ابلیس نہ وہ کسی شر کی فکر کا نام ہے یا نہ کوئی جذبہ شر جو انسان کے اندر پیدا ہوتا اس کا نام، بلکہ یہ مستقل ایک ذات ہے۔ ٹھیک، اس کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ الناس کے راوی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان رمضان، کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو نص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح احادیث سے یہ بات مسلم شریف میں موجود ہے، ٹھیک، جو ثابت ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر شیاطین کا لفظ آیا ہے اور جو چیزیں نمودار نہیں ہوتی اس سے مراد کیا ہے، تو اس میں تو ہمارے محدثین اور شروحات حدیث پر بحث کرنے والے تمام ائمہ کا
تقریباً اجماع نظر آتا ہے کہ جو شیاطین ہیں جو خارج کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جن کو واقعی میں ان کی یعنی بہکاوے کے حوالے سے ایک بہت بڑا ان کا کام ہوتا ہے، تو ان کو تو باقاعدہ قید کر دیا جاتا ہے. تو ابلیس تو سر فہرست اس کے اندر ہے کہ جس کو قید کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. رہا یہ کہ اب یہ کہ اس میں تبدیلی کیوں واقع نہیں ہوتی، تو ایک بات یہ کہ ہمارے محدثین نے یہ فرمایا کہ مولا علی قاری علیہ الرحمٰن نے بھی لکھا کہ خارج میں جو ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن داخل کے اندر جو قرین موجود ہے وہ بندے کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک. اور اس کو قبلہ صابری صاحب سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَمَن يَغْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، یغشو بمانا کمزور ہو جانا، اندھا ہو جانا اور منحرف ہو جانا. تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے منحرف ہو گیا اور اس نے اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ جانا اور یاد رحمان سے اپنے آپ کو غافل کر دیا، تو رب کریم شاہ فرماتا نقید لہ الشیطان، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور فرما فہو لہ قرین، اور وہ اس کا قریبی ساتھی ہوتا ہے جس طرح کہ رسی سے اس کو باندھا ہوا ہے. تو یہ قرین قریبی شیطان جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے. تو ایک تو داخلی طور پر وہ موجود ہوتا ہے جو بندے کو رمضان کے اندر باقاعدہ اس پر ابھارتا ہے. ٹھیک. جس طرح کہ خناس ہے یا قرین ہے یا جس چیزیں شیاطین کی جو اقسام ہیں وہ انسان کے ساتھ نفس کو متحیر کرتی ہے اور نفس کو جناب جو ہے وہ برائی کی طرف برنگیختہ کرتی ہے. تو یہ چیزیں تو موجود ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو شیاطین نے اتنا عرصہ ہمارے ساتھ یعنی 11 مہینے گزارا اور اس کے بات اور اس کے القاء خبیثہ کو ہم نے قبول کیا اور اپنی عادتوں کو اس کی برائی کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی، تو ایک عادت بھی مستمرہ ہو جاتی ہے. اور ایک بات یہ بھی کہہ دی گئی کہ وہ شیاطین تو قید کر دیے گئے، تو فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ اپنی برائیوں کو تم شیطانوں پر ہی مسلط نہ کرو، بلکہ تمہارا نفس خود اس بات کو قبول کر چکا ہے اور تم خود حق کی روشنی کو نہیں قبول کرنا چاہتے، بلکہ تم خود اپنے آپ کو بدی کی آلودگیوں میں رکھنا چاہتے ہو. اور اب آپ تم خود دیکھ لو کہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا تو پھر بدی کی طرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے خود حق کو قبول کرنے کی، اس روشنی سے اپنے آپ کو منور و مستنیر کرنے کی کوشش نہیں کی. اسی کو سورہ ابراہیم کے اندر ذکر کیا گیا کہ جس وقت شیطان کو جکڑ کر قیامت کے دن لایا جائے گا تو وہ کہے گا مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک. میں نے تو صرف اس سے اگر بات کی ہے تو تم نے تو حق کے معیار بھی اس کے سامنے واضح کیے تو قبول نہیں کیا. تو خلاصہ گفتگو اور مختصر اس کا یہ بن گیا کہ جناب شیاطین جو قید ہیں یہ تو نص سے واضح ہے. ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی تعویل نہیں. لیکن ہم نے جو سال کے 11 مہینے حق کو جان بوجھ کر جان کر اس میں اغما کیا، اغماس سے کام لیا اور جان بوجھ کر ہم نے اپنی آنکھوں کو بیچا اور اس کو چھوڑا، تو وہ ایک عادت ہماری طبیعت کے اندر ہو گئی. جس کو ایک مثال کسی زمانے میں دی جاتی جیسے کہ سائیکل ہے، سائیکل کے پینڈل کو اگر آپ ایک دفعہ زور سے ماریں تو پھر چھوڑنے کا وہ چلتا رہتا ہے. تو اس کا دخل اندر بھی ہے، یعنی انسان کے ساتھ جو نفس موجود ہے وہ خارج سے اثر کو قبول کرتا ہے. تو وہ اس چیز کا عادی ہونے کے بنا پر اور خیر کے جو داعیات اور محرکات اور جو خیر کے لوازمات ہیں اس کی طرف ہمارا ذوق نہ ہونے کی بنا پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے اور بندہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان معاذ اللہ وہ نافرمانی کی طرف بڑھتا رہتا ہے. ایک تو علامہ صاحب کیا وجہ ہے، اس کو یوں کہا جائے کہ رمضان کی آمد کی وجہ سے شیطان قید کر دیا گیا یا شیطان کی قید سے رمضان کی برکتیں ہیں؟ دوسری بات یہ کہ شیطان کو قید کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ سپیس دیا جائے عبادات کے لیے، کیا وجہ کیا ہے؟ ایک کالر میں شامل کر لوں آج کے پروگرام کے. پہلے کالر میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے ہم آپ کی کالز نہیں لے پا رہے تھے اور اب آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز کھولی جا رہی ہیں، دروازے کھولے جا رہے ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آج کے پروگرام کے، بلکہ رمضان کے پہلے کالر. السلام علیکم. اور مفتی صاحب کو اور نعت خواں انکل کو اور جتنے بھی علامہ صاحب بیٹھے ہیں سب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم اور السلام. بہت آپ سب کو رمضان مبارک. میں لاہور سے فاطمہ بات کر رہی ہوں جی. اور میرا یہاں پہ میرے استاد صاحب ہمارے ہیں مفتی اکمل صاحب، ان کو بہت رمضان مبارک. اور تسلیم انکل آپ کا سیٹ بہت بہت اچھا ہے، مائنڈ بلنگ سب کچھ بہت اچھا ہے. ہمیشہ کی طرح کیوٹ بھی ایک منفرد انداز میں جو ہے سب کچھ پیش کر رہا ہے. آپ کی گفتگو، آپ کا ہر ایک سیگمنٹ بہت اچھا ہے اور مجھے صدیق انکل سے بات کرنی ہے. جی بالکل بات بھی جی بات کیجئے. السلام علیکم صدیق انکل. وعلیکم السلام. مجھے آپ کی نعتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور مجھے آپ سے جو ہے نا اسلام سننا ہے. یا رسول اللہ تیری در کی فضاؤں کو اب سلام. ایک تو
جو بچی نے فرمائش کی ہے جی 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 یہ تو ہم سنیں گے ہی، ظاہری بات ہے، اور یہ جب آپ یہاں تشریف لائیں گے تب سنیں گے. یہ تو اس کو تو کلام کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت ایسی دے دی ہے. ابھی آپ جو چاہیں جیسے آپ کی مرضی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اس محسن آدم کے ہم سب کے ہزاروں احسان ہیں، اس محسن آدم
احسان کے احساس کیا تو جتایا نہیں قربات مگر اس احسان کے احساس کیا تو جتایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان کی بخشش کے ماشاء اللہ ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم۔ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جی، میں مسز مغل اعظم لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی محترمہ، کیا کہیے جی، گا؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے جو ہے کہ ظاہر روزہ تو کوئی مسلمان بندہ کہے گا نہیں چھوڑنا، تو ان کے لیے بھی کوئی ہے ایسے جیسے انسولین لگانا ہو روزہ رکھ کے، تو وہ پیٹ میں جیسے انسولین لگاتے ہیں تو وہ اسے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب سے میں سوال کر رہا تھا آج کے موضوع کے حوالے سے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے اس ماہ میں کہ جو بہکا رہا ہے اور لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹا رہا ہے، راہ حق سے جدا کرنے میں کوشاں ہے، تو اس ماہ میں بالخصوص اسے کیوں قید کر دیا جاتا ہے؟ کیا کوئی سپیس دینے کے لیے مسلمان کو کہ وہ کھل کر عبادت کر سکے اور اس راستے کو اختیار کر سکے؟ مفتی صاحب جی ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، رمضان المبارک ایک ایسا ماہ مقدس ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت ساری برکتوں اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو برائی سے بچنے اور نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہونے کے لیے یہ ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ اس کے ذہن میں بدی کا وسوسہ ڈالنے والا شیطان یا شیاطین، ان تمام کو یا جو زیادہ سرکش اور باغی شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کی طرف آسانی کے ساتھ آ سکے۔ اب یہاں پر ایک بہت ضروری سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر یہ انسان بہت سارے مقامات پر اپنی کوتاہیوں کا تمام تر بوجھ شیطان کے اوپر لاد دیتا ہے کہ بھی شیطان نے مجھ سے یہ کروایا، شیطان نے مجھ سے یہ کروایا۔ تو اب یہی رمضان المبارک ہمارے سامنے ایک سوال بن کے کھڑا ہے کہ اب وہ شیطان تو جکڑا گیا ہے، جی ہاں، اب جو آپ سرکشی، بغاوت، نافرمانی، فسق و فجور آپ کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مورد الزام بھی اسی شیطان کو یا شیاطین کو ٹھہرایا جائے گا؟ تو لا محالہ یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کو جو اللہ رب العزت نے مسئولیت کے ساتھ ایک اپنے حضور پیش کرنا ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے بنیادی طور پر کہ انسان اپنے عمل کا کاسب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان اس کے ذہن میں وسوسہ بھی پیدا کرتا ہے، فتنہ انگیزی بھی کرتا ہے، شر انگیزی بھی کرتا ہے، اور اس کو نیکی سے ہٹانے کے لیے بہت سارے ایسے حربے استعمال کرتا ہے جو بعض اوقات انسان نہیں سمجھ پاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کو اللہ رب العزت نے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، دونوں راستے اس کے سامنے موجود ہیں، انتخاب اس کے پاس ہے، کسب بھی اس کے پاس ہے، اور اسباب جو بیرونی اسباب ہیں بدی کی طرف لے جانے والے، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ شیطان یا شیاطین اور ابلیس، ان کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر جکڑ دیا، اور یہ اس کی رحمت کا ہی ایک اظہار بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک موقع دیا کہ اب جو تیرے اندر وہ داعیات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو نفس امارہ ہے، اب اس کو قابو کرنے کے لیے اب اپنی توانائیوں کو صرف کرو، اور روزے سے مدد لو، قیام سے مدد لو، بھوک اور پیاس سے مدد لو، ایثار اور قربانی سے مدد لو،
تو یہ جتنے نیکی کے اعمال اس کو دے دیے گئے، یہ در حقیقت اس کو راستے دکھا دیے گئے جن پر چل کر انسان شیطان کا اور اس کی بدی کا مقابلہ کرتا ہے، اور اپنے نفس کی اگر اصلاح کا سامان اس ماہ مبارک میں کر لے تو یقیناً یہ مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ راہ راست پر، صراط مستقیم پر اور اطاعت کے راستے پر قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ روزے کو بعض اوقات ہم ایک فارمیلٹی سمجھ لیتے ہیں، صرف ایک بھوک اور پیاس سمجھ لیتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ پابندیاں ہیں، جس کے نتیجے میں روزے کے روحانی اثرات اور باطنی ثمرات وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتے۔ نتیجتاً ہماری زندگی پھر اسی فسق و فجور اور گناہ کی طرف پلٹ جاتی ہے، شیطان جکڑا رہے یا وہ آزاد رہے، عام انسانوں کی زندگی نہیں بدلتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کی اس روح کو نہیں پایا، اس کے باطن کو نہیں پایا، اور روزے سے جن ثمرات اور نتائج کو ہم نے حاصل کرنا تھا وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو روزے کا مقصود ہے، بھوک اور پیاس اس کا ظاہر ہے، شرعی احکام اور پابندی اس کا ظاہر ہے، مگر اس کا باطن ہے تقویٰ اور اطاعت الہی پر صبر کرنا۔ ٹھیک، اس پر آ جائے انسان تو یقیناً وہ رمضان المبارک کے بعد بھی شیطان کے حملوں سے نجات پا سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شیخ امجد بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی بھائی، خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر شیخ صاحب۔ شیخ امجد بول رہا ہوں۔ جی شیخ صاحب فرمائیے۔ خیریت ہے؟ میں نے پوچھنا تھا کہ میری وائف کو ہے شوگر، جی وہ انسولین پہ ہیں، ہاں جی، تو مطلب اس کے لیے کیا روزے کا حساب ہوگا، اور اس میں اگر چھوڑتی ہیں تو کیا بعد میں رکھنے پڑیں گے، یا انسولین لگا سکتی ہیں نہیں لگا سکتی؟ ٹھیک ہے، چلیں ایک تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد یہ دو سوالات اکٹھے ہو گئے مفتی صاحب میرا خیال ہے، اس کا اگر جواب۔ جی ہاں، دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو بعض کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، چونکہ جانبین سے دونوں طرح کی رائے ہیں، تو دونوں آراء کا احترام کرتے ہوئے ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی حالت اس طرح کی حالت بیماری میں ہے کہ اس کا روزہ بغیر انجیکشن کے بغیر ڈرپ کے کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ روزہ رکھے اور انجیکشن وغیرہ لگا کر اپنے آپ کو، جیسے انسولین کے انجیکشنز وغیرہ ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال کر روزہ مکمل کر لے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہے تو پھر ان فقہاء کرام کی آراء کو فوقیت دی جائے گی کہ جو انجیکشن کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، اتنی شدید بیماری ہے کہ انجیکشن وغیرہ کے ذریعے بھی وہ روزے کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع عطا فرمائے تو اس کی قضا کر لیں۔ صحیح۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میں کراچی سے شاہنہ مجید بات کر رہی ہوں۔ جی، آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ جیسے وتر نماز میں اگر دعا قنوت کسی کو یاد نہ ہو تو وہ، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ وتر نماز میں اگر دعا قنوت یاد نہ ہو کسی کو تو وہ اس کی جگہ کون سی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو دیکھیے ہمارے تمام ائمہ اس بات پر متفق ہے، قرآن کی نص بھی ہے کہ وہ کان من الجن، شیطان جو وہ جن میں سے ہے، اور جن اور انس یہ دونوں مکلف ہیں شریعت کے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی، کہ انہیں حکم دیا جاتا اور یہ حکم کی بجاوری کے لیے مستعد رہیں، تو وہ شعور اور عقل اور تمام چیزیں بالخصوص نفس جو ہے جو شر کی طرف ابھارتا ہے، اور قلب جو ہے اصل میں جو مرکز خیر اور انوار و تجلیات کا مرکز ہے، اس پر اللہ رب العالمین کے انوار اترتے ہیں، تو وہ خیر کی جانب بندے کو راغب کرتا ہے اور نفس جو ہے وہ شر کی جانب۔ تو اس میں خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کو جس چیز نے گمراہ کیا وہ نفس تھا، اور وہ تھا تکبر۔ زمان طالب علم ہم شیخ سعدی علیہ رحمہ کو پڑھتے تھے تو یقیناً وہ کتاب زمان طالب علم میں ایسی میں نے ذوق میں عرض کیا، ورنہ ان کی کتاب تو یقیناً جو ہے کہ وہ عمر کے آخری حصے تک بندے کو ہدایت دیتی ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب درس نظامی کی تکمیل ہو جاتی تو اس وقت جس طرح بخاری کو اہتمام سے پڑھایا جاتا ہے اس طرح شیخ سعدی کو اہتمام سے پڑھانا چاہیے۔ صحیح۔ وہ آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ، بڑا مشہور شعر تھا کہ
इबलीस को जो है उसके तकब्बुर ने और वो वो लानती नफ्स, बनाया, ठीक, और वो नफ्स की तरफ से था जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के मर्तबा और मकाम को देखकर उसने हसद किया और उस पर तकब्बुर किया, और वही उसके लिए जो है कि बाइस लानत बना, और वही चीज आगे बढ़कर उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की बजावरी से उसने उसको बाज रखा। सही। और यकीनन जो तकब्बुर में सबसे जो है कि या हसद में जो सबसे बुरी चीज है वो अल्लाह के महबूबों के साथ हसद करना है, सही, या उनके साथ जो है वो तकब्बुर करना। ये तकरीबन सूफिया ने इस चीज को जिक्र किया, और यही बुनियाद जो है वो इबलीस की बनी। फिर दूसरी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद शाह फरमाया कि इन्ना अलैना लल हुदा, कि हिदायत का फरोग और हिदायत का निफाज हमने अपने जिम्मे करम पर लिया है, ठीक है ना। तो उसके मुकाबले पर नफ्स को जेर करने की चीजें और हसद और तकब्बुर को खत्म करने की चीजें, जो बुनियादी चीज है तंग नजरी, और बिलखुसूस जो है वो खुद गर्जी कहिए या तंग नजरी कहिए, ये चीजें ऐसी है कि जो सारी गुनाहों की जड़ है। ठीक। एक है वुसअत नजरी, इस्लाम वुसअत नजरी पैदा करता है। अब सवाल जो सिद्दीक भाई जो ऑफ एयर सवाल कर रहे थे वो सवाल अब खड़ा होता है, यानी कि शैतान तो कैद कर दिया गया, नफ्स तो साथ है, तो ये नफ्स वो है जो शैतान को बहका रहा है, तो नफ्स तो वो साथ है, तो ये स्पेस तो न हुआ। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? माजिद हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। जी माजिद साहब। एक्चुअली मुझे सबसे पहले तो ये कहना था कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो है बहुत बहुत रमजान मुबारक की मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम आज से नहीं तकरीबन 10 साल से देखता आ रहा हूँ। 10 साल से तो मैं कर भी नहीं रहा भाई। सॉरी, आई थिंक 8 साल से। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चल जी बताइए, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब से कि मुझे इस चीज के बारे में पूछना था कि जो 3 क्वार्टर्स वगैरह हम लोग पहनते हैं, यानी कि घुटने से नीचे और टखनों से ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हमारी नमाज हो जाती है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं भाई, बहुत शुक्रिया। एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। आपको सारे QTV के टीम को भी बहुत शुक्रिया जी। मेरा आपको नाम भी। शमीम है, मैं इंडिया से बोल रही हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि नाबालिग हाफिज साहब को, छोटे बच्चे को खवातीन सामने खड़ा के अगर नमाज तरावी अदा करते हैं तो क्या नहीं होती करके बोले थे। मैं इस्तकबाल रमजान में पूछी तो पर मुझे पता चला कि जद्दा मक्का मदीना शरीफ में जो है ना ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो फिर मैं सो कैसा हो सकता है क्या? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मुफ्ती साहब। मैं ये कर रहा था कि देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात के लिए एक खैर और शर का निज़ाम तख्लीक फरमाया है। उसमें बुनियादी बात 2 लफ्ज़ों में अगर यूं अर्ज करूं कि तख्लीक तो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, ठीक है, खैर की भी और शर की भी, मगर जो उसका फाइल और कासिब है अपने अमल के एतबार से, कोशिश के एतबार से, उसको एडॉप्ट करने के एतबार से, वो वही है जिसको मुकल्लफ किया गया है। और जैसा कि शाह साहब ने फरमाया कि जितनी मखलूकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई हैं तो 2 मखलूकात को मुकल्लफ किया है, एक इंसान और एक जिन। तो इससे मालूम हुआ कि इंसान भी खैर और शर दोनों का पैकर है बुनियादी तौर पर, और जिन वो भी खैर और शर दोनों का पैकर है, और यही चीज उसे आजमाइश और इम्तिहान की तरफ लाती है। इस एतबार से उसके लिए हिदायत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आश्कार कर दी गई और कर दी जाती है। फहदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते उसके सामने रख दिए जाते हैं, और इब्लीस के सामने भी दोनों रास्ते रख दिए गए कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सजदा करो, मेरी इताअत करो और इनकी ताज़ीम करो, ठीक है। लेकिन वो रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे दिखाया भी गया, उसे मामूर भी किया गया, उसे हुक्म भी दिया गया, इसके बावजूद उसने इन्हिराफ किया, तो वो उसके अंदर जो शर का दाइया था वो उस पर गालिब आ गया और वो तकब्बुर की सूरत इख्तियार कर गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी की सूरत इख्तियार कर गया। नतीजतन उसने इनकार कर दिया, ठीक है, और इनकार के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उससे उसकी तौजीह पूछी, तो उसने तौजीह में भी फिर वही बात की कि इनको तूने मिट्टी से पैदा फरमाया, मुझे आग से पैदा फरमाया, मैं इनको वही तकब्बुर और हसद। तो वो जो खैर और शर का पैकर इंसान और जिन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, वही चीज उसके लिए इब्तिला और आजमाइश है। और इब्लीस चूंकि जिन था, जिन्नात में से था, और उसी इब्तिला के अंदर वो नाकाम हुआ
اور وہ سب سے پہلا انحراف کرنے والا ہوا، جس کے نتیجے میں پھر وہ برائی کی علامت بن گیا اور شر کا منبع بن گیا۔ صحیح، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں عبدالرشید بول رہا ہوں جی، تیز سے، سعودی عرب سے۔ جی عبدالرشید صاحب کیا کہیے گا؟ میری طرف سے پہلے سب کو جتنے بیٹھے ہیں سب کو رمضان مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت پاکستان میں جتنے سب بھائی ہیں سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ بہت شکریہ جی۔ بس میں نے یہ مبارک دینی تھی سب کو، آپ کا پروگرام بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں۔ جی میں نے کال آپ سے پہلی بار ملی ہے۔ اچھا، صبح سے ٹرائی کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام۔ ٹھیک ہے، آپ کی انشاءاللہ بات جو ہے میں نے سن لی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ آج پہلا پروگرام تھا اور پہلے روزے کا آغاز ہو گیا ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں روزہ بند ہو گیا ہے، روزہ بند نہیں ہوا، روزہ شروع ہو چکا ہے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور سب کو بہت بہت مبارک، بہت سی نیک تمنائیں، بہت سی نیک دعائیں۔ آپ نے جو میسیجز کیے ہیں، سوال آج کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے، اور 3 آپشنز تھے، سورہ بقرہ، سورہ رحمان یا سورہ آل عمران۔ آپ میں سے بہت سونے صحیح جواب دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیلٹنگ کرنی پڑی، قرآن اندازی۔ یاد رہے کہ یہ قرآن اندازی الیکٹرانک قرآن اندازی تھی، آٹومیٹک بیلٹنگ تھی، تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور جس کا نکلا ہے اس کا نام ہے رابعہ عاطف لاہور سے۔ رابعہ عاطف لاہور سے، تو یہ گفٹ ان کو جائے گا، اور یہ گفٹ ہے جنون والوں کی طرف سے، گفٹ ہیمپر ہے جو جنون گارمنٹس، جو میرے وارڈروب بھی ہیں 3-4 سال سے، تو یہ انہی کا ایک کرتا، تو آپ کے بھائی کو، والد کو، یا جس کو آپ کزن کو دینا چاہیں ان کو ضرور دیجیے۔ رابعہ عاطف کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی اور آپ کا ٹیلی فون نمبر چونکہ ہمارے پاس ہے رابعہ، تو انشاءاللہ آپ سے خود ضرور رابطہ کیا جائے گا اور آپ کو پہنچایا جائے گا۔ آج وقت ہے سنہری بات کا، اور سنہری بات میں ہر سال میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نئی باتیں، کچھ روایات، کچھ حکایات، کچھ سائنسی اعتبار سے چیزیں، تو انشاءاللہ اس بار بھی بہت خوبصورت انداز سے یہ چیزیں پیش کی جائیں گی۔ آج کی جو سنہری بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے اولاد کی تربیت کے تعلق سے پوچھا کس طرح سے کی جائے، تو آپ نے 3 نکات بیان فرمائے۔ کہا پیدائش سے 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو ایسے پالو کہ جیسے وہ آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو، اس لیے کہ اس عمر میں اسے تمہارے پیار اور توجہ کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ 7 سال سے بڑھ جائے، 7 سال سے 14 سال تک کی عمر میں ایسے پالو جیسے تم آقا ہو اور وہ غلام ہے، اس لیے کہ اب اس کی زندگی کا وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنا ہے، بیرونی صحبت بھی اختیار کرنی ہے، مضر اثرات کو قبول نہ کرے، اس لیے اس کی غلطیوں پر جبرن اس کی اصلاح کی جائے۔ اور پھر جب اس سے بڑھ جائے 14 سال سے 21 سال تک ایسے پالو جیسے وہ تمہارا مشیر ہے، ہر کام میں اس سے مشاورت کرو تاکہ آئندہ زندگی کے لیے اور آنے والے چیلنجز کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ یہ ہے آج کی سنہری بات۔ آپ کو پروگرام کیسا